بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ ابراہیم بن آدم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہوا قضائے حاجت کی خاطر قافلہ سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نوعمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا۔ اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی ساتھی تھا، حیران ہو گیا اور فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یہ صحرا اور تم بالکل تنہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارا سامان اور تمہاری سواری کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا سامان تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں۔ میرا مقصود میرا پالنے والا اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو بالکل کمسن ہیں اور حج تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، اسی لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضہ کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں۔ میں نے پوچھا، اے صاحبزادے، تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ اس نے جواب دیا، اے شیخ، کیا جب تم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو تو کیا کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کرو گے؟ اس نے جواب دیا، میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ہم ابھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ ناگاں ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے اس بچے کو گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان سے دریافت کیا کہ یہ نوعمر فرزند کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا، یہ حضرت امام زین العابدین بن امام حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، حضرت، یہ خوبصورت جوان جس نے آپ کو گلے لگایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا اور کہا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو بغیر سامان اور ساتھی کے کیوں کر طے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں سامان اور ساتھی سب کچھ رکھتا ہوں، اور وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی ملکیت ہے، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اسباب اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہیں، قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، خدا کی قسم، آپ کا سامان اور ساتھی صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ نے ساری عمر 25 حج پیدل کیے۔ آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا تو اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہ مارا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔